بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادتیں جو ہے انسان پہ اس لیے فرض کی ہے، اس لیے عبادتوں کو رکھا ہے کہ ان عبادتوں کے ساتھ وہ اپنے رب کا قرب حاصل کر، ان عبادتوں کی وجہ سے وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اس لیے تو نہیں عبادتیں حاصل کی کہ عبادتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے، عبادتوں کی وجہ سے وہ رب کے تو حق ادا کرے، اس کی مخلوق کے حق کو بھول جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے وہ ان کی عبادت کا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ وہ ساری رات جو ہے قیام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دن کو سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، اے عبداللہ بن عمرو یہ بتاؤ تم اتنی زیادہ عبادت کرتے ہو کہ سارا دن روزہ رکھتے ہو اور مسلسل رکھ رہے ہو، کوئی درمیان میں چھٹی ناغہ نہیں کر رہے، اور ساری رات جو ہے مسلسل قیام کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، اتنی مشقت میں کیوں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ آج کے بعد مہینے میں 3 روزے رکھنا۔ یا رسول اللہ صاحب حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں اس کی زیادہ طاقت ہے کہ میں زیادہ کچھ کر سکتا ہوں، یعنی 3 دن کے روزے سے بھی زیادہ رکھ سکتا۔ فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، گھر میں کوئی مہمان آ جائے ان کا بھی حق ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں داؤد علیہ السلام کے روزوں کی نہ بتاؤں؟ سیدنا داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ افطار کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ 3 دن میں مہینے میں روزہ رکھنا۔ یا رسول اللہ میں اس کی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا اچھا قرآن مجید، فرمایا کہ 30 دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا کرو، کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا اچھا 20 دنوں میں ایک قرآن مجید مکمل کر لیا کرو۔ نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پیارا آقا نے فرمایا اچھا پھر تم 10 دنوں میں ایک قرآن مجید مکمل کر لے گا۔ انہیں کہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اچھا پھر تو ایسے کر ہفتے میں یعنی 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا کر۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم حق ہے، تمہارے دیگر رشتہ داروں کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث پاک، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں پہ دیکھا کہ مسجد کے جو ستون تھے، ان کے ساتھ رسیاں لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ رسیاں کس نے باندھ دی ستونوں کے ساتھ؟ یا رسول اللہ یہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبادت کرتی ہے اور جب وہ تھک جاتی ہے تو رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتی ہے، تاکہ جب رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے گی تو ان کی جو ہے سستی ختم ہو جائے گی اور پھر اس میں عبادت کرے گی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسیوں کو کھول دو، اور پھر فرمایا کہ جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکے اتنی عبادت کیا کرو، اور جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ عبادت جو ہے فرض کے علاوہ نفلی عبادت جو ہے وہ عبادت ہے جس میں انسان کے لیے آسانی ہے، یہ تو نہیں کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے۔ اب یہی حال ہے کہ تہجد جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دن اٹھے اور 10 نفل پڑھ لے، 12 نفل پڑھ لے اور اگلے دن اٹھے ہی نہ۔ تو اعمال وہ ہے جس پہ انسان ہمیشگی اختیار کرے، یعنی ایک دن اگر 2 پڑھے تو دوسرے دن بھی 2 پڑھے، ایک دن میں اگر 4 پڑھے تو دوسرے دن بھی 4 پڑھے، ایک دن میں 6 پڑھے تو اس کی پھر ہمیشگی اختیار کرے 6 نفلوں کی۔ یہ نہیں کہ ایک دن 10 پڑھ لے اگلے دن نہ پڑھے، پھر اگلے دن کے 12 پڑھ لے۔ اعمال جتنے بھی فرض ہوئے، اعمال انسان کو قرب خدا کے لیے فرض ہوئے، یہ نہیں کہ اعمال کو اپنے نفس پہ انسان حاوی کر لے اور اتنا حاوی کر لے کہ ایک دن کرے اور ہفتہ ہی چھوٹ جائے۔ عبادت وہ کرے جس کے اندر لطف بھی آئے، مزہ بھی آئے اور انسان ہمیشگی پہ اس میں اختیار